الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المتين الكريم. حدیث رسول پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار شفیع روز شمار طیبے پروردگار حبیب کردگار کے یاروں کے یار کے مددگاروں کے مددگار امت کے والی قریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صاحب حیات سراج السالکین یعنی حضور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر دیا درود و سلام نظر کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. عزیزان محترم، رضا بلڈر اینڈ اس کے ٹمبر کمپنی کے مالک علی جناب بھائی غلام گیلانی خان صاحب اور بھائی شہاب الدین خان صاحب اور ان کے مشیر ہم نشین بھائی علاؤدین ٹھیکیدار صاحب، بھائی شفیع احمد صاحب اور دیگر رفقائے کرام، اس انحطاطی دور میں جبکہ ساری دنیا کو دنیاوی لگن اور رنگ و روغن کی پڑی ہے، ایسے عالم میں حب نبی اور حب اولیاء خاص طور پر فیضان غوثیت سے مالا مال ہونا سب کی بات ہے. یہ تو نصیبے کی بات ہے. حضرت علامہ عبدالرحمن جامع علیہ رحمہ نے فرمایا تھا یہ سعادت بزور بابو ہے یہ نیک بختی کسی کو روپے پیسے یا طاقت کے بلبوتے حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ تو دل کی محبت درود پاک کے میں نے آپ سے پیش کرنے کو کہے تھے. انشاءاللہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت میں 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ خطیب ہندوستان حضرت قاری نثار احمد صاحب کلکتوی جو بھی جلدی تشریف لانے والے ہیں ان کا بیان ہوگا. میں بس اس نہج سے حاضر آیا کہ میرے قبیلے کا ہر شخص قتلگاہ میں ہے، میں بچ گیا بھی تو تنہائی مار ڈالے گی. حضرات، بس غلامان غوث پاک میں اپنے نام کا اندراج کرانے کی خاطر حاضر آیا ہوں اور مخدوم بہاری سیدنا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت سید قیصر خالد فردوسی تشریف رکھتے ہیں. ان کی دعائیں لیتے ہوئے بارگاہ غوثیت میں سب سے پہلے یہ علی جناب منتظمین صاحب، غلام گیلانی خان صاحب اور دیگر رفقا کی جانب سے 2-3 بند منقبت غوث پاک کے جو کوشش کی گئی ہے لکھنے کی، آپ سماعت فرمائیں. ہے انتظار آپ کا، ہے انتظار آپ کا
یہاں آئیے محبت سے بولیے اسی آقا کا انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار یوں نہیں تو تصور میں ہی صحیح آپ کا دیدار ہو جائے. ہے انتظار آپ کا یہاں سے آئیے، ہے انتظار آپ کا یہاں سے آئیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگ مرید ہیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. در حقیقت ہم ہاتھ تو اپنے پیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن وہ واسطہ سرکار غوث پاک سے جا رہی ہے. یہ الگ الگ ایک درخت ہے جس کی الگ الگ شاخیں ہیں، نہریں الگ الگ ہیں ورنہ چشمہ تو ایک ہی اور وہ ہے بارگاہ حجت. ہے انتظار آپ کا یہاں آئیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. اور حضرات یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. پہلا سکوں گا میں نہ کسی سے بھی اپنا، کبھی یہی تصور ہے تو محبتوں میں مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. سکوں گا میں نہ کسی سے بھی اپنا دل، میرے تصورات سے حضرت نہ جائیے، میرے تصورات سے حضرت نہ جائیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. اور علماء بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سرکار غوث پاک کا فیضان کرم ہے کہ آج ہمارا سینہ دل میں لگنے کا مدینہ ہے. سرکار غوث پاک کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب سنی صاحب ایمان اور صاحب عقیدت و محبت ہیں. کب تک رہوں حضور کی فرقت میں بے قرار، کب تک رہوں حضور کی فرقت میں بے قرار، دم گھٹ رہا ہے ہجر کا تشریف لائیے، دم گھٹ رہا ہے ہجر کا پردہ اٹھائیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. یہ آخری شعر اوروں سے پوچھ سکے کہ نہ یہ تشنگی میری، اوروں سے پوچھ سکے کہ نہ یہ تشنگی میری، یا غوث اپنے ہاتھ سے ساغر پلائیے، یا غوث اپنے ہاتھ سے ساغر پلائیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. اور میرا مرید اگر میں دنیا کے سب سے پچھمی کونے میں ہوں، میرا مرید پوربی کونے سے مجھے آواز لگاتا ہے، مدد کو پکارتا ہے تو میں وہیں سے اس کی امداد کرتا ہوں. پہلے عالم میں غرض ہے شاکر کی زندگی، پہلے عالم میں غرض ہے شاکر کی زندگی، پہلے عالم میں غرض ہے، پہلے عالم میں غرض ہے شاکر کی زندگی، یا غوث اس کی کشتی کنارے لگائیے، یا غوث اس کی کشتی کنارے لگائیے، بس میں مرید ہے یہاں تشریف لائیے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے آج کی یہ مجلس غوث پاک رچائی سجائی بسائی گئی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ ذمہ عطا فرمایا، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، بالاتفاق، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی مخالفت کے میں اس بات کو آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ تمام اولیاء کرام اور تمام علماء کرام بعد انبیاء علیہ السلام اگر کوئی ذمہ دار ہے، اگر کوئی اللہ عز و جل کی جانب سے پیغمبر اور قاسم بنا کر کے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو وہ علماء کرام کی ذات ہے، اور بلا کسی تمثیل کے اور تمیز کے مجھے کہہ لینے دیا جائے، ہمارے امام، ہم سب کے امام احمد رضا خان قادری بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی جائے جیسا بھی ہو، اگر اسے اجازت و خلافت مل جائے، لیکن جب تک کہ وہ عالم نہ ہو، پیر کی تعریف فرمائی سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ پیر وہی ہوگا جو بغیر کسی کی مدد کے قرآن و حدیث سے ضرورت کے وقت مسئلہ اخذ کر لے، وہ یہ پیر ہو سکتا ہے۔ دوستوں معلوم یہ ہوا کہ جس طرح عالم کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے، ویسے ہی پیر کا عالم دین ہونا۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا قدمی علی رقبۃ کل اولیاء اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس کی آیت شریفہ اور احادیث نبویہ کو دونوں کو جب نگاہوں کے سامنے رکھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، تسلی سے بیٹھ جائیے، اور انشاءاللہ بڑا کامیاب چلتا ہے۔ خطیب ہندوستان تشریف لانے والے میں تھوڑی دیر آپ مجھے سماعت کریے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے۔ یا غوث کرم کرنا اپنی راہ سہارا
سرکار کو سے بات روزانہ لباسیں جوتے پہنتے تھے اور شام میں پیش کر غریبوں میں سرکار کو سے بات کے روزانہ کا یہ عمل تھا. آج ہم یہ نعرہ لگائے کہ دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے, آقا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے میں یہ جنانے والا ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرباء فقراء اور مساکین پر اپنے جسم کے لباس کو فروخت کر کے تقسیم فرمایا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ رہا کہ آپ مکمل 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرواتے رہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا ولی یہ سلطان الاولیاء عبداللہ چودھری کا نواسا حضرت ابو طالب نے دوست کا بیٹا السلام کا نواسا پورے اسلام تک اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنی نیت کی قربانی دیتا رہا. ایسا دلوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے دل غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن دل کے ہاتھ رکھ کے بتائے کا یہ عمل کبھی آپ نے کیا؟ ہماری تہجد تو چھوڑے, پنج وقت نماز بھی قضا ہوتی ہے. افسوس کا مقام ہے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم عمل کریں تو سرکار غوث پاک کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل سرکار غوث پاک کو کرنا اپنے حصے کو بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. ایک بار آپ مسجد پہ جامع مسجد سے نماز پڑھنے جا رہے تھے, چور کی نظر پڑ گئی. کی نظر پڑ گئی شام کی جا کے چھپ گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ چکے اور بارگاہ سمدیت میں اپنے آپ کو مگن فرما دیا. تب چور نے اپنی حرکت شروع کی. چور حرکت میں آیا, پورے گھر میں تلاشی لینا شروع کیا تو وہاں ایک مسلح تھا جس میں آپ خود کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کروا رہے تھے. ایک مٹی کا لوٹا تھا اور جھاڑو رکھا تھا کنارے میں. کل کائنات یہی تھی. سوچا کہ یا اللہ یہ میں کہاں آ گیا, میں تو سمجھا تھا کہ بہت بڑا مال ہاتھ آئے گا. اب چور نے کہا یہاں کچھ آنے والا ہاتھ آنے والا نہیں, پلٹ کے نکلا جائے. جیسے ہی چور دروازے کی طرف بڑھا ہے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, دروازہ ٹٹولتا رہ گیا. پوری رات کسی سسوپنج میں گزر گئی لیکن دروازہ ہاتھ نہ آیا. وہ لاش میں سفید کے نمودار ہونے کا انتظار ہونے تک کے چور تخت کے نیچے جا چکا اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ سفید نمودار ہوگی, میں چھت سے دروازہ کھول کے باہر چلا جاؤں گا. عزیزان محترم, چور اس انتظار میں بیٹھا تھا. سفید نمودار ہوتی ہے, دروازے پر دستک ہوئی. سرکار غوث پاک نے فرمایا من اسرائیل کون ہے, کون دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ آواز آتی ہے انا خضر. حضور میں خضر ہو, کام اندر آ جائیے, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اندر جب داخلہ ہوا یہ کیا بات ہے؟ حضور بڑا علاقے کا کتب انتقال کر گیا ہے, آپ وہاں کے لیے کتب کو مقرر فرما دیجیے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں صبح آئیے گا, کسی نہ کسی کو منتخب کر دیا جائے گا. فرمایا حضور وہاں کے حالات بڑے محدود ہیں, اگر کسی کو منتخب نہ کیا گیا تو پوری قوم اور برباد کر دی جائے گی. یقیناً اس کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر بھی آ سکتی ہے. سرکار غوث پاک نے فرمایا تو اگر آپ نہیں مانتے ہیں, جن سے ارے ہیں, تو چلے جائیے ہمارے حجرے کے اندر تخت کے نیچے ایک کتب بیٹھے ہوئے ہیں, جائیے انہیں ہی لے جائیے. اب حضرت خضر علیہ السلام گئے اور تخت کے نیچے بیٹھ کے فرمایا کتب صاحب چلیے, آپ کو فلانے علاقے کا کتب مقرر کر دیا گیا ہے. جو اپنے پیچھے دیکھتا ہے پلٹ کے دیکھا تو کوئی دوسرا موجود نہیں تھا. اور میں کتب صاحب نہیں, میں تو چور صاحب ہوں. یقیناً تم چور صاحب رہے ہوگے, لیکن سرکار غوث پاک سے ایک اشارے میں تمہیں چور سے بڑھ کے چور گھسا گھر میں
چوری کے ارادے سے ایک چوری گزرا گھر میں، چوری کے ارادے سے لوٹا وہ ولی بن کر، ایک تیرا اشارہ ہے، لوٹا وہ ولی بن کر، ایک تیرا اشارہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس جملے کے پورے پرتو ہے، اور یہ بات اثر میں شمس پورے روز روشن کی طرح آیا ہے، جیسے دل کو کوئی اللہ سے اللہ کھیارا یا بغیر آنکھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ رات ہے، ویسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ علماء اور انبیاء کا حضرات آواز نہیں آ رہی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچپنے کا زمانہ ہے، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرات ہمارے بچوں کا کھیلنا دیکھیے اور سرکار غوث پاک کا کھیلنا دیکھیے۔ ہمارے بچے جب کھیلے تو زبان سے خرافات نکالے، ہمارے بچے جب کھیلے تو دوسرے کو گالیاں دے، ہمارے بچے جب کھیلے تو آپس میں لڑائی یا مار کرے، لیکن دوستوں قربان جائیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماں نے کس انداز میں دودھ پلایا ہے، ماں نے کس انداز میں تربیت فرمائی ہے۔ سرکار غوث پاک کے بچپنے کا زمانہ ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں بچوں میری ماں کہتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پاک کرنے کے لیے اپنی زبان سے کلمے کا جب کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک کے مرید کا خلیفہ اول حضرت علی بن حیاتی کا بیان ہے کہ سرکار غوث پاک نے خود اپنی زبان پاک سے فرمایا کہ میں بچوں میں جب ننھا سا میں ہوا کرتا تھا، میں بچوں میں تبلیغ کرتا تھا، اے بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری ماں کہتی ہے کہ اس کلمے سے کے پڑھنے سے اور اس کلمے کا دونوں چپ کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو روشن فرما دیتا ہے، اور اس دونوں کلمے کے دونوں چپ کے حساب سے عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط فرما دیتا ہے، عقیدے کا مکمل پہاڑ بنا دیتا ہے، اور رب الجلال کا کرم ہوتا ہے تو پروردگار رسول پاک کا دیدار۔ کے بعد حضرت علی بن حیاتی فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں، اسی طرح ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ بچوں میں تبلیغ کر رہا تھا کہ اچانک فقیر کا راستے سے گزر ہوا، فقیر نے مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے فوراً کا جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ایک سلام کے میں نے جواب چڑھ دیے، فقیر صاحب نے برا مان لیا۔ والد گرامی حضرت شاید ہمارے والد گرامی حضرت جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور آپ کی بارگاہ کا شہزادہ، آپ کا لخت جگر حضرت سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے سلام کا استحاضہ ہمارے سلام کا استحضاء کیا ہے، ہمارے سلام کا مذاق اڑایا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کا حضور وہی انداز میں جب میں نے ایک بار سلام کیا لیکن آپ کے صاحبزادے نے میرے سلام کا 2 بار جواب دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یقیناً مساجد پر اسے محمول کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں بلاؤ غوث پاک کو، بلاؤ عبد القادر جیلانی کو۔ سرکار
سے پاک کو بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. کہا بیٹے بتائیے ان فقیر نے آپ کو سلام کیا؟ کہا ہاں ابو جان انہوں نے مجھے سلام کیا تھا. کہا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا؟ کہا حضور میں نے جواب دیا ہے. کہا لیکن انہوں نے ایک سلام کیا، آپ نے جھوٹے جواب کیوں دیے؟ کہا حضور یقیناً میں نے ان کا کوئی مذاق نہیں کیا ہے، ہم نے صحیح جواب دیا ہے. کہا وہ کیسے؟ آپ اسے واضح فرمائے. سرکار اور سے پاک فرماتے ہیں ابو جان قسم رب ذوالجلال کے جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات کی جان ہے، ابو جان ایک سلام کا جواب تو میں نے آج والا دیا ہے، لیکن ایک سلام کا جواب وہ ہے کہ جب میں اپنے ماں کی شکم میں تھا انہوں نے میری ماں کو سلام کیا تھا، والدہ نے سنا نہیں تھا لیکن میں نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا. یہ سلام کا جواب تو آج والا ہے، ایک سلام کا جواب اس دن. یہ بات پر محمول ہے. آج روز روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ترکیبیں ویسی بنتی ہیں، ہمارے یہاں بچوں پہ ویسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں گانا گا کے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے. سرکار بہت سے پاک کی ماں کو حکم سے دودھ پلاتی ہے. دوستوں ہمارے یہاں بچوں کو دودھ گالیاں دے کے پلایا جاتا ہے، لیکن سرکار بہت سے پاک کی والدہ محترمہ ہے اپنے بچے کو جب دودھ پلاتے ہیں تو رسول اللہ کے ناطے پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زبان سے تسبیحیں پڑھتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں میں اللہ عز و جل کی دی ہوئی کتابیں ہوتی تھی، اور جو کتاب آپ پڑھتی تھی سرکار وہ سے پاک بچپنے سے ہی ہوتے یاد. سرکار وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی اتنی برکت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں مجرب اور آزمائی ہوئی بات. سرکار وہ سے پاک کے توشے کی نیاز کی توشے کی علماء فرماتے ہیں کہ توشے کی نیاز کا معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی اگر کسی مقدمے میں پھنس گیا، کاروباری معاملات میں پھنس گیا، یا چاہے جس طرح کی الجھن میں بھی آ گیا، مصیبت میں گرفتار ہو گیا، آفت ہائے زمانہ نے ان سے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ قبل حصول مقصد اگر اس نے توشے شریف کی نیاز دے لی یا صرف منت کر لیا سرکار سے پاک کے نام سے، تو سرکار سے پاک کے اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی تمام مصیبتیں دور. میں نے توشے کی نیاز سینکڑوں مجھے آزمایا ہے، اللہ پاک کے کرم سے سب کو فائدہ. توشے کی نیاز سرکار سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی. آپ کہیں جائیں، مارکیٹ جائیں، بازار جائیں، اپنے گھر سے نکلے 3 بار یا روز ال گیا، یا روز ال گیا، یا روز ال گیا پڑھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی چوم لے. شاید نظر پورے عقیدے سے پوری ایمانداری کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو آدمی یہ عمل کر کے نکلے گا اللہ کے کرم میں وہ آدمی کسی حادثے کا شکار ہوگا. کے جملے کا زور نہیں ہے، حقیقت ہے. آپ یا بہت گیا 3 بار پڑھ کے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی چومے، چاہے جتنا بڑا مقصد ہو اللہ تعالیٰ سرکار کو سے پاک رکھ سکتے ہیں. میرے دوست کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آپ مردوں میں جان ڈالتے ہیں. ایک عورت اپنے بچے کو سرکار کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ڈال دی. وہ پہلے آئی تھی دعا تعبیر کے لیے، تو دیکھا کہ ہمارے مرغا بڑا بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے. بڑا مرغا چلتا ہے، دیکھا لا کے اپنے بیٹے کو ڈال دیا کہ شاید ہمارے بیٹے کو بھی ملے، لیکن اسے ملتی تھی چکری روٹی، سوکھی روٹی. کچھ دن بعد سوکھ کے لکڑی ہو گیا. ماں آئی ملنے کے لیے خوشی خوشی کہ میرا بیٹا پھول کے گول گپا ہو رہا ہوگا، یقیناً ہمارا بیٹا گلگلے کی طرح بڑا ہو گیا ہوگا. لیکن جب آیا تو دیکھا کہ وہ سوکھ کے چھہارا ہو رہا ہے.
سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے حضور آپ تو مرغا کھا رہے ہیں لیکن میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تیرا بیٹا بھی اس لائق نہیں ہوا ہے. کہا تو آخر کس لائق آپ بنانا چاہتے ہیں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نے جو مرغے کھائے ہیں آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تمام ہستیوں کو مرید کو کہہ کے اکٹھا کروایا گیا اور سرکار غوث پاک نے فرمایا اتنا کہنا تھا کہ تمام دوست کے ساتھ کھانے میں مرغا کھڑے ہو کے پل میں کھڑے ہو کر شروع کر دیا. یہ منزل تیرا بیٹا اب تک نہیں پایا. ہم کھانا جانتے ہیں تو زندگی بخشنا. پہلے تیرا بیٹا یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سرکار غوث پاک کے اسوہ حسنہ کے طور طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آخری جملہ عرض کروں ہم اپنے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ مر کے جاتے اس لیے اپنے اعمال کو سدھارے. حافظ سکندر صاحب کے پاس ایک جملہ پڑھ گئے کہ محفلیں نعت سنتے سناتے رہو اور محفلیں پاس میں جو آتے جاتے نہیں ان کے گھر آنا بھی. لیکن حضرات میلاد پاک کیا آنا جانا تو چھوڑیے میلاد پاک کا مکمل طور سے انکار کیا جاتا ہے تب بھی ان کے گھر آنا جانا تو ان کی بات ان کے گھر سے تو رشتہ داری جوڑی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدعقیدوں سے ہم سب کے عقیدوں کو محفوظ فرمائے. اور یہیں تک نہیں بدعمل شرابی جواری نشیری نہایت بڑے بڑے عہدے اور اونچے مرتبے کے جھوٹے اور مکاروں کو مسجد کا صدر اور سیکریٹری میں بنا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پوری قوم کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رسول پاک کی سنتوں کا العلماء ہی نبیوں کے وارث ہے. اگر نبی کا قانون چاہتے ہو تو اپنے اندر علماء کو وارث اور علماء کو حاکم بناؤ. انشاءاللہ نہ آپ کبھی گمراہ ہوں گے اور نہ کبھی تقلید کی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اور ہمارے تمام سنیوں کے ایمان فرمائے. پڑھنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد